बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے نگران نے ملاقات کی ہے۔ آج صبح مقبوضہ بیت المقدس میں درجنوں یہودی آبادکاروں نے اسرائیلی اسپیشل فورسز کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کے احاطے پر دھاوا بول دیا۔ قطر کے ہلال احمر سوسائٹی QRCS کے پریزیڈنٹ نے فلسطین کے لیے 60 ملین قطری ریال کی فنڈ ریزنگ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوگوں کو کووڈ-19 ویکسینز کی 31,337 ڈوزز لگائی گئی ہیں، جس کے بعد اب تک لگائی گئی ڈوزز کی تعداد 22,93,250 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو یعنی سیاسی دفتر کے نگران ڈاکٹر اسماعیل ہانیہ نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے آغاز میں ڈاکٹر اسماعیل ہانیہ نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا ریاست قطر کی ان سفارتی کوششوں کے لیے شکریہ ادا کیا جن کی بدولت فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کو روکنے اور غزہ میں جنگ بندی کرانے میں مدد ملی۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی مستقل سپورٹ کے لیے بھی صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر صاحب اسم امیر نے انہیں یقین دلایا کہ ریاست قطر کی جانب سے برادر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے حصول کے لیے ان کی مسلسل امداد کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ فلسطینی گروپوں میں اتحاد قائم رہے اور وہ سن 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق اپنی ایک آزاد ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقصد ہو۔ صاحب اسم امیر نے کہا کہ قطر دیگر عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر کوششیں جاری رکھے گا تاکہ آئندہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام کے خلاف جارحانہ کارروائیاں پھر سے نہ ہونے پائیں۔ اس سے قبل فلسطین کے صدر محمود عباس نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے صاحب اسم امیر کو غزہ کے محاصرے اور وہاں کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قطر کے مالی تعاون سے غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے بارے میں جاری کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے حصول کے لیے قطر کی حمایت اور مدد کے لیے بھی صدر محمود عباس نے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے 11 روز تک مسلسل شدید بمباری اور راکٹوں کے حملے میں کم از کم 17,000 مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق غزہ کی پٹی میں زیر زمین پانی کی نکاسی کا 50% سسٹم برباد ہو گیا ہے اور انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی بمباری کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے علاقے میں بجلی کی سپلائی میں 80% کمی واقع ہو گئی ہے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کی مختلف ایجنسیز نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امدادی سامان اور میڈیکل سٹاف کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دے دے تاکہ وہاں مختلف سروسز فوری طور پر شروع کی جا سکیں۔ تاہم اسرائیل نے غزہ میں امدادی کارروائیاں شروع کرنے کے لیے مختلف شرائط پیش کی ہیں جن کا مقصد امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ ادھر کل فرانس میں فلسطینی عوام کی حمایت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جلوس نکالا۔ جلوس کے شرکاء نے فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن اور دیگر شہروں میں بھی ہزاروں لوگوں نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت اور احتجاج کرتے ہوئے جلوس نکالے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں لوگوں نے اسرائیل پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کی آزادی اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مطالبے تحریر تھے۔ آج مقبوضہ بیت المقدس میں درجنوں یہودی آبادکاروں نے اسرائیلی اسپیشل فورسز کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کے احاطے پر دھاوا بول دیا۔
رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے فلسطینی نمازیوں کو نشانہ بنایا۔ اس واقعے کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے والے مسجد اقصی کے ایک محافظ اور کم از کم 6 فلسطینیوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS کے پریزیڈنٹ نے فلسطین کے لیے 60 ملین قطری ریال کی فنڈ ریزنگ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ اور القدس اور مقبوضہ مغربی کنارے کے دیگر کئی شہروں کے اندر جھڑپوں کو مد نظر رکھتے ہوئے QRCS کی امدادی مہم کے فیز 2 سے 5,93,000 فلسطینی شہریوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ قطر نے عرب ممالک کے وزرائے صحت کی کونسل کے 55ویں سیشن میں شرکت کی ہے، جو جنیوا میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر منعقد ہوا ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اس سیشن میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری نے قطر کی نمائندگی کی۔ سیشن میں کووڈ-19 ویکسین سے متعلق عرب حکمت عملی، عرب ممالک میں مساوی بنیادوں پر ویکسینز کی تقسیم کے موضوع کے علاوہ شام کے مقبوضہ گولان کے پہاڑی علاقے اور مقبوضہ فلسطین میں ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 283 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 175 کا تعلق یہاں پر مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 108 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 353 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کا ایک 55 سالہ مریض انتقال کر گیا، جو دیگر پیچیدہ امراض میں مبتلا تھا اور اسے ہر طرح کی طبی سہولتیں مہیا کی گئی تھیں۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوگوں کو کووڈ-19 ویکسینز کی 31,337 ڈوزز لگائی جا چکی ہیں، جس کے بعد اب تک لگائی گئی ڈوزز کی تعداد 22,93,250 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گرین لسٹ میں شامل نہ ہونے والے ملکوں سے قطر واپس آنے والے شہریوں اور رہائشیوں کو ہوٹل کرنٹین سے استثناء دے دیا گیا ہے اور اب وہ قطر میں آمد کے بعد ہوم کرنٹین میں رہیں گے۔ وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے 961 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ دارالحکومت نئی دہلی میں اگلے ہفتے سے لاک ڈاؤن میں نرمی شروع کر دی جائے گی اور نئے مریضوں کی تعداد میں کمی ہوتی رہی تو پابندیاں مزید ختم کی جائیں گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے 2,40,842 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے، جبکہ 3,741 مریض انتقال کر گئے۔ حکومت کے ایک اہلکار نے بتایا کہ شہری علاقوں میں وائرس کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، لیکن دیہی علاقوں میں اس کی شدت میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں بہت کم طبی سہولتیں دستیاب ہیں۔ یاد رہے کہ بھارت کے اندر اب تک 26.3 ملین لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس کی وجہ سے انتقال کرنے والے افراد کی تعداد 2,95,525 ہو گئی ہے۔ اور نائجیریا کی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ابراہیم اتاہیرو اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران کے ملک کے شمالی علاقے میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ مسلح افواج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حادثہ خراب موسم کے سبب طیارے کی لینڈنگ کے دوران رونما ہوا۔ طیارے میں عملے سمیت 10 افراد سوار تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے نگران نے ملاقات کی ہے۔ آج صبح مقبوضہ بیت المقدس میں درجنوں یہودی آبادکاروں نے اسرائیلی اسپیشل فورسز کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کے احاطے پر دھاوا بول دیا۔ قطر کے ہلال احمر سوسائٹی QRCS کے پریزیڈنٹ نے فلسطین کے لیے 60 ملین قطری ریال کی فنڈ ریزنگ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین کی 31,337 ڈوزز لگائی گئی ہیں، جس کے بعد اب تک لگائی گئی ڈوزز کی تعداد 22,93,250 ہو گئی ہے۔
ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔